آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے، علیکا آپ پر، مرتن اخری ایک مرتبہ اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے آپ پر، مرتن اخری ایک مرتبہ اور، اذ اوحینا جب حکم دیا ہم نے، الی امک تیری ماں کو، جب حکم دیا ہم نے تیری ماں کو، ما یوحا جو اب وحی کیا جاتا ہے، جو اب پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، آگے جو آیات آ رہی، ہم نے احسان کیا آپ پر ایک مرتبہ اور، کب؟ اذ اوحینا الی امک جب حکم دیا ہم نے تیری ماں کو، کیا حکم دیا؟ ما یوحا جو اب پڑھ کر سنایا جائے گا، جو وحی کیا جا رہا ہے۔ کیا حکم؟ ان اقذفیہ کہ ڈال دے اس کو، فی التابوتی تابوت میں، ڈال دے اس کو تابوت میں، فاقذفیہ پھر ڈال دے اس کو، فی الیمی سمندر میں، دریا میں، ڈال دے اس کو تابوت میں موسیٰ کو، پھر ڈال دے تابوت کو دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ پھر ڈال دے گا دریا اس کو، بالساحل ساحل پر، ڈال دے گا اس کو دریا ساحل پر، یا خُذْہُ پکڑ لے گا اس کو، عدو لی میرا دشمن، وعدو لہ اور اس کا دشمن، پکڑ لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن، وَأَلْقَيْتُ اور ڈال دی میں نے، علیک تجھ پر، محبتاً محبت، منی اپنی، ڈال دی میں نے تجھ پر محبت، منی اپنی، وَلِتُصْنَعَ تاکہ تیری پرورش کی جائے، عَلَىٰ عَيْنِی میری آنکھوں کے سامنے، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھ کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ فرعون کے دربار میں بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا منصوبہ تیار ہو چکا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیرے تخت و تاج کو تہو بالا کر دے۔ یہ کسی نجومی نے یا نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا۔ مشورے کے بعد طے یہ ہوا کہ اس سبب کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، ذبح کر دیا جاتا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے۔ خود فرعونیوں کو، قبطیوں کو احساس ہوا کہ اگر اسی طرح بنی اسرائیلی قتل ہوتے رہے تو ان کے بوڑھے رہ جائیں گے، ہمارے خدمت گزار ختم ہو جائیں گے، تو ہم اپنے کام کاج کس سے کروایا کریں گے؟ مشقت کے کام، تکلیف کے کام کس سے لیں گے؟ طے یہ پایا 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال پیدا ہونے والوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے آپ پر احسان کیا ایک مرتبہ اور بھی۔ یہ وہی احسان ہے کہ جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے سے بچایا۔ بڑے امتحانوں سے گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی آزمائش آ جائے ہم کتنے گھبرا جاتے ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھرا ہوا ہے انبیاء کے حالات سے۔ سب سے محبوب ترین بندے اللہ کے نزدیک وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اللہ کے سب سے محبوب بندے کل مخلوقات میں، فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء علیہم السلام۔ وہ کتنے امتحانوں سے گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزرے، ایک انسان ان کے 1000 میں لاکھ میں حصے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اور سب سے زیادہ قربانیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو ہم نے آپ پر احسان کیا پہلے بھی، اذ اوحینا الی امیک، جب ہم نے حکم دیا تیری ماں کو، ما یوحا، جو اب پڑھ کر سنایا جائے۔ کیا حکم دیا؟ انقذفی، ڈال دے اس کو، موسیٰ کو، فی التابوت، تابوت۔ پیدا ہو گئے، ذبح کرنے والے گھر گھر پہنچ جاتے تھے، چھریاں لے کر، چاقو لے کر، تلواریں لے کر۔ اب یہ تو انسان تصور کر کے دیکھے اس بات کا، کوئی ماں کوئی باپ، اپنے اوپر تصور کریں ہم، اگر ہمارے ساتھ یہ کیفیت بیتتی تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا، گھبراہٹ کا کیا عالم ہوتا۔ بچے کو ٹھوکر لگے، نیچے گر جائے، کچھ بھی نقصان نہ ہوا ہو، سارے جسم میں لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بچے کو ٹھوکر لگی ہے، بچہ گرا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوا، سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اور جہاں بات جان کی ہو، کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ایک تابوت میں ڈال دیں، اور فَقْذِف فِيهِ فِي الْيَمِّ، اس تابوت کو ڈال دیں اس میں، دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا اس کو ڈال دے گا ساحل پر، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پکڑ لے گا اس کو میرا اور اس کا دشمن۔ کیا عجیب، اللہ رب العزت اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ جو ذبح کروا رہا ہے اسی کے گھر پہنچا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اس الہام کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کرتی جا رہی ہے۔ اب اس کو کیسے بچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ڈال دی میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا محبوب بنا دیا، ایسی معصومیت، ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، لیکن اضافی معصومیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ایسی معصومیت عطا فرمائی کہ جو بھی دیکھتا تھا، فرعون جیسے سرکش اور سخت دل انسان کا دل بھی پگھل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ۔ محض حضرت آسیہ کے کہنے پہ نہیں رکھ لیا بچہ، وہ بچے کی معصومیت ایسی تھی، خوبصورتی ایسی تھی، جاہ و جلال ایسا تھا، محبت ڈال دی، محبوب بنا لیا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ ساری کائنات کا نظام اللہ کی نگرانی میں ہے، ہر بچے کی پرورش اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہی ہوتی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیوں کہا جا رہا ہے؟ انتہائی شفقت کو ظاہر کرنے کے لیے،
انتہائی شفقت کو ظاہر کرنے کے لیے. کوئی ماں باپ کہتے ہیں نا، یہ بچہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے، میں نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے. استاد کہتا ہے، ٹیچر کہتا ہے، یہ جو طالب علم ہے اس کو میں نے اپنی نگرانی میں رکھا ہے. سارے ہی طالب علم استاد کی نگرانی میں ہوتے ہیں، لیکن مزید شفقت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے. اذ تمشی، جب چل رہی تھی، اختک کا، تیری بہن، فتقول، پھر وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم، کیا میں تم کو بتاؤں، تمہاری رہنمائی کروں، علی، اس پر، میں یکفلہ، جو اس کی پرورش کرے، جو اس کو پالے. وہ وقت بھی یاد کرو جب چل رہی تھی تمہاری بہن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، فتقول، پھر وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی، اس خاتون کی طرف، میں یکفلہ، جو اس کی پرورش کرے، جو اس کو پالے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو ڈال دیا تابوت میں، تابوت کو دریا میں. اب ماں تھی گھبرائی ہوئی، اپنی بیٹی کو پیچھے پیچھے بھیجا، جاؤ دیکھو کس حال میں، نظر بچا کے. اتنی دیر میں بچہ فرعون کی کنیزوں نے، لونڈیوں نے پکڑ لیا تھا تابوت، لیکن کھول کے نہیں دیکھا، ہمارے اوپر چوری کا الزام نہ لگ جائے. اگر اس میں کوئی قیمتی چیز ہوئی ہم صفائیاں دیتے رہ جائیں گے، لیکن ہم صفائی نہیں دے پائیں گے. اس کو کھولو مت، لے کے چلے. اور کیسے اطمینان سے لیٹے ہوئے تھے تابوت میں جو بند تھا، ورنہ تو اٹھاتے ہی پتہ چل جاتا اس میں کوئی بچہ ہے رو رہا ہے. کیسی پرسکون نیند، آرام. یہ اللہ کا نظام ہے، جب اللہ تعالیٰ کرنے پہ آتے تو ایسے ہی کرتے، اور ہر ایک کے ساتھ نہیں کرتے کہ دنیا دارالامتحان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری یہ قدرت ہے، میری یہ قدرت ہے، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور یہ یقین پیدا کرنے کے لیے یہ واقعات بتائے جاتے ہیں کہ یقین اللہ کی ذات سے ہونے کا ہونا چاہیے. اسباب اختیار کرنا سنت ہے، اسباب پر یقین نہیں رکھنا. یقین تو اللہ کی ذات پر ہے، مسبب الاسباب پر. پیچھے پیچھے گئیں، اتنی دیر میں کنیزوں نے پکڑ کے تابوت حضرت آسیہ کے حوالے کیا. انہوں نے کھول کے دیکھا، فرعون کے سامنے بات رکھی. قتل کرنے والے وہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا نہیں ٹھہرو، میں فرعون سے بات کرتی ہوں. فرعون کو جا کے ساری صورتحال بتائی، وہ کہاں مانتا، لیکن بچے کو دیکھا تو پسیج گیا. اور پھر بڑی عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے، بہت عجیب بات، پلو سے باندھ لیں. حضرت آسیہ نے کہا شاید یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. فرعون نے کہا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میری نہیں. مفسرین نے لکھا ہے اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کی دولت سے نواز دیتے. انسان جیسے اپنا گمان بناتا ہے، جیسے اپنا ذہن بناتا ہے، وہ دماغ، ذہن انسان کا ویسے ہی کام کرنے لگ جاتا. اگر وہ یہ کہتا کہ ہاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو اس کے دماغ نے اس کو یہی کہنا تھا کہ تم ایمان لے آؤ. جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے، کہ وہ پہلے سے لاشعور میں آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات پہنچ چکی تھی، وہ نہیں پہنچائی، منفی بات اپنے دماغ میں بٹھائی تو منفی ہی ہونا تھا. جن لوگوں کے حالات نہیں بدلتے اور ساری زندگی نہیں بدلتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ
اپنے لاشعور میں منفی خیالات اتنے بٹھا دیتے ہیں کہ بس پھر ذہن اور دماغ ویسے ہی کام کرتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے، اپنے آپ سے کہنا شروع کر دے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں تندرست ہوں، میرے لیے یہ آسان ہے، میں اسے کر سکتا ہوں، میں ضرور کروں گا، میں ہر حال میں کروں گا، تو دماغ ویسے ہی کام کرے۔ اور اگر سمجھ لیا کہ میں بیمار ہوں تو پھر بیمار ہی رہے گا۔ ہم تو جی غریب ہیں، اور ہر بات پہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھی غریب ہیں، بس غریب ہی رہیں گے پھر۔ ساری زندگی کے لیے غربت کو ذہن میں بٹھا لیا، اب یہ غربت نہیں جائے گی۔ اس لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا خیال کیا جائے، تصور کیا جائے، ان کا شکر ادا کیا جائے، تو دماغ میں یہ بات بیٹھے گی کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ جب بہت کچھ کا خیال آئے گا تو پھر بہت کچھ آٹومیٹکلی ملتا چلا جائے گا۔ یہ سائنسی طور پر بھی بات ثابت شدہ ہے، اور مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ بات لکھ دی ہے۔ جیسی انسان ظاہری شکل بناتا ہے اس کا باطن پہ ویسا ہی اثر پڑتا ہے، جو زبان سے بولتا ہے اس کا اثر بھی دماغ کے اوپر ویسے ہی پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کا سا لباس پہن کر، ویسی شکلیں، ویسی پگڑیاں، ویسی لاٹھیاں، ویسی رسیاں لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، شکل و صورت ویسی بنائی کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے سانپ بن جاتا، وہ بھی لاٹھیاں لے آئے۔ پگڑی، داڑیاں تو سب کی ہوتی تھی، مرد کی علامت ہے، اس کا تعلق تو کسی مسلمان سے، کافر سے نہیں ہے۔ داڑھی تو مرد کے لیے ایسے ہے جیسے عورت کے لیے سر کے بال۔ فرشتوں نے ایک نغمہ گایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مرد کو زینت بخشی داڑھی کے ساتھ اور عورت کو زینت بخشی زلفوں کے ساتھ۔ تو اگر کسی عورت کو گنجا کر دیا جائے تو کیسی لگے گی؟ ایسے ہی کسی مرد کو اس کی داڑھی کاٹتی جائے تو لگتا ہے، لیکن اب نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بیماری عام ہو جائے، اس کا نام کتنا ہی آپ رواج رکھ لیں، وہ خلاف فطرت ہے، اور اس کے نقصانات وہ مسلم ہے، وہ ہو کے رہیں گے۔ اور بڑی ہمت ہے ان لوگوں کی جو داڑیاں کٹواتے ہیں کہ ہر 2-3-4 دن بعد کی مصروفیت، ان سے کہو کہ بازار جانا ہے تو ان کا فوراً ہاتھ داڑھی پہ جاتے۔ ہمارے ساتھ طالب علم پڑھتے تھے لڑکے یونیورسٹی میں، وہ کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے پروگرام بن جاتا، چلو سیور فوڈ چلتے ہیں کھانا کھانے، طالب علم تھے، محدود بجٹ ہوتا تھا، کبھی کبھار کی بات ہے چلے جاتے تھے۔ اب بیٹھے بیٹھے موڈ بن گیا کہ چلیں آج میس میں کھانا اچھا نہیں ہے، سادہ کھانا ہے، تو چلو کچھ باہر سے کھاتے ہیں۔ اب جو داڑیاں کٹوا دو فوراً ان کا ہاتھ کہتا اچھا میں 5 منٹ میں آیا۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہر وقت آدمی پر جہاں کہیں جائے گا داڑھی بڑھی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ فرض واجب نہ بھی ہوتی، اگر یہ واجب بھی نہ ہوتی تب بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی، کتنے بڑے انسان تھے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اگر تمہارا پیغمبر علامہ اقبال ہے تو تم مت رکھو داڑھی۔ اگر تم نے کلمہ علامہ اقبال کا پڑھا ہے تو داڑھی مت رکھو، اور اگر کلمہ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ علیہ السلام کی تو داڑھی تھی۔ تو جادوگروں نے ویسی صورت اختیار کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہری شکل و صورت کے مطابق
ان کا باطن بنا دیا اور ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ظاہری شکل و صورت، اللہ کے نبی نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے اور باطن کا ظاہر پہ پڑتا ہے۔ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ چاہیں تو 1 منٹ میں غمزدہ ہو سکتی ہیں، بیٹھی بیٹھی آپ کوہنی اپنی ہتھیلی کوہنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیں، کوہنی ٹانگ کے اوپر رکھ دیں، گردن جھکا دیں، غم کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے غمگین ہو سکتی ہیں اور غم زدہ ہیں تو خوش ہو سکتی ہیں۔ اگر کبھی غم کی کیفیت طاری ہو، فوراً اپنی ہیئت بدلیں، صورت جس حالت میں بیٹھے اس حالت کو بدل دیں، چلنے پھرنے لگ جائیں، کھڑے ہو جائیں، لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیں۔ اگر 5 منٹ غم کی کیفیت میں رہیں اور دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کیا تو لاشعور غم زدہ ہو جائے گا، مستقل غم پیدا ہو جائے گا زندگی کے اندر۔ نہیں بھی غم ہوں گے تب بھی غم زدہ ہو جائے کریں گی۔ بیٹھے بیٹھے ایسے خیالات، ادھر ادھر کی باتیں، سوچ عجیب عجیب۔ آج کا انسان اپنے سوا ہر ایک کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اپنے علاوہ ہر ایک کے ساتھ۔ اور یہ بتاؤ کہ جو آدمی اپنے ساتھ وقت نہ گزار سکے، دنیا کی کوئی جلوت اس کی خلوت کو، اس کی تنہائی کو ختم نہیں کر سکتی۔ سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی ذات سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت۔ اللہ کی محبت تو ہے نا، باقی مخلوقات میں اللہ اور رسول سے ہٹ کر سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی ذات سے ہونی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر ایک بڑے سرمایہ دار کے پاس گئے، بڑی قیمتی بات ہے، اس سے جا کر کہا کہ آپ تقریباً لا علاج ہیں، اگر میں آپ کا علاج کر دوں تو آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ اس نے کہا کہ لوگ 1500 2000 لیتے ہیں تو آپ 5000 10,000 لے لیں، یا پھر آپ بتا دیں آپ کتنے لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی آدھی دولت، اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو اپنی آدھی دولت دے دیں۔ تقریباً 150 کروڑ کا مالک تھا وہ انسان، 150 کروڑ انڈین، تو اپنی آدھی کمائی تقریباً 75 کروڑ مجھے دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ 1000-1500 میں ڈاکٹر دوا دے دیتا ہے تو آپ اتنی پیسے کیسے مانگ رہے ہیں؟ کہا جو 1000-1500 میں دوا دیتے ہیں ان سے آپ نے علاج کروا لیا نا، تو آپ تقریباً مرنے کے قریب ہیں، لا علاج ہیں، تو آپ اتنے پیسے اگر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے میں علاج کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں اتنے تو نہیں دے سکتا میں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہ میں نے اتنے لینے تھے نہ آپ نے اتنے دینے تھے، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کتنی قیمت ہے۔ جب آپ کی نظر میں خود آپ کی قیمت نہیں ہے تو آپ کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا۔ آپ کی اپنی نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا کہ آپ تقریباً لا علاج ہیں، آپ کا علاج ہو سکتا ہے لیکن آپ کتنی دولت دے سکتے ہیں، تو میں اس سے کہتا کہ میرے جسم پہ جو کپڑا ہے اس کے علاوہ سب کچھ لے لو، کہ میں ہوں تو جہان ہے، جان ہے تو جہان، میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیا کروں گا اس پیسے کا جو میں نہ رہوں اور پیسہ رہ جائے؟ تو آج کا انسان اپنی قیمت سے واقف نہیں ہے، اس لیے ورزش نہیں ہے، اس لیے صحت کا خیال نہیں ہے، اس لیے اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہو نا کہ میں آپ کو پورا قرآن پاک پڑھاؤں گا، مجھے مہینے کے 5000 دیا کرو، نہیں، 1000 بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس سے ملنے والا کیا ہے۔
اس کی بنیاد پہ ہاں اگر کہا جائے کہ یہاں پڑوس میں ہمارے مدرسے کے ساتھ ایک پلاٹ ہے، 10 لاکھ روپے قیمت ہے اس جگہ میں، لیکن 5 لاکھ روپے میں مل جائے گا پر مرلہ، اپنا مکان بیچ کے بھی لے لیں، تو معلوم کیا ہوا کہ تھوڑی سی مٹی کی قیمت اپنی ذات سے زیادہ ہے۔ تو جب اپنے آپ سے محبت نہیں ہے تو تنہائیاں ختم نہیں ہوتی۔ انسانوں کے بیچ میں چلنا، جب ہم لوگوں کے بیچ میں چلیں ہم صرف بھیڑ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم تنہا ہوتے ہیں پھر ہم اپنے آپ کو اور اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ظاہر ہے یہ باطن پر اثر ڈالتا ہے۔ ظاہری شکل جیسے بنائیں گے، صورت جیسے بنائیں گے، حیب جیسے بنائیں گے، اپنے اوپر غم طاری نہ ہونے دیں، فوراً کیفیت بدلیں، فوراً موضوع بدلیں، اور دماغ میں غلط باتیں نہ آنے دیں۔ اب کیسے رکے گا دماغ غلط باتیں؟ ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں، ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اپنے آپ سے باتیں مت کرو، کوئی خیال نہیں آئے گا۔ انسان بات کرتا ہے تو خیال آتا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو آپ خود بخود اپنے دماغوں میں دہرا رہی ہیں، جوں کا توں، صرف سن نہیں رہی، دہرا بھی رہی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میرے دماغ میں خیالات نہ آئیں ادھر ادھر کے، تو اپنی سانس پر توجہ دیں۔ سانس لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں، بولنا کچھ نہیں ہے دماغ میں، تو الٹے سیدھے خیالات نہیں آئیں گے۔ اپنے آپ کو وقت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف اپنے سانس پر توجہ دیں۔ سانس لے رہی ہیں لمبے سانس اور چھوڑ رہی ہیں، یہ آپ کا پورا دھیان ہے۔ سانس لیتے ہوئے آپ طاقت کو کھینچ رہی ہیں دماغ کے اندر، اور چھوڑتے ہوئے خیال کریں کہ میرا دل اللہ کہہ رہا ہے۔ توانائی اندر جا رہی ہے اور سانس چھوڑتے ہوئے دل اللہ کہہ رہا ہے، کہنا نہیں ہے، کہہ رہا ہے۔ سوچنا ہے، تصور کرنا ہے، کہنا نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ دل خود بخود کہنے لگ جائے گا۔ ابھی تو سنائی نہیں دے رہا، پھر سنائی بھی دے گا کہ دل واقعی کہہ رہا ہے۔ تو ظاہر کا باطن پہ، الفاظ کا معانی پہ براہ راست اثر پڑتا ہے۔ حضرت آسیہ نے پکڑ لیا، فرعون سے اجازت لے لی، فرعون نے اجازت دے دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے پہنچی، اور موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے، کسی بھی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ بیٹا تم تک واپس آئے گا لوٹ کے، تو اللہ نے اس کا یہ راستہ پیدا کیا کہ وہ گئیں، مجمع لگا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو لے کے پھر رہے تھے گلیوں میں، کوئی خاتون اس کو دودھ پلائے، وہ قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں، کیا میں بتاؤں تمہیں، حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من یکفلہ، وہ جو اس کی پرورش کرے۔ فرجعناک، پھر لوٹا دیا ہم نے تجھے، الی امک، تیری ماں کی طرف، لوٹا دیا ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف۔ کیوں؟ کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھیں۔ ایک ماں کے لیے بچے کو دریا کے سپرد کر دینا کیا بیت رہی ہوگی ان کے اوپر، لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسے لوٹا دیں گے، پھر لوٹا بھی دیا۔ فرجعناک، لوٹا دیں گے ہم، لوٹا دیا ہم نے تجھ کو، الی امک، تیری ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہو، اور وہ غم زدہ نہ ہو۔ یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیا کیا احسانات ہم نے کیے۔ ماضی کی کامیابیاں یاد دلائی جا رہی ہیں، ماضی کی کامیابیاں، کہ ماضی میں کیا کیا ہم نے تمہارے ساتھ کیا۔
یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج کے زمانے میں ایک نیا علم پیدا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں NLP. NLP NLP کے مطابق، اس علم کے مطابق ماضی کی چیزوں کو، کامیابیوں کو یاد کرنے سے موجودہ حالات میں کامیاب ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. یہ ایک علم ہے کہ ماضی کی کامیابیوں کو، انسان کسی پریشانی میں ہے، حالات ہیں، تو یاد کریں کہ ماضی میں کن کن موقعوں پر میں کیسے کیسے حالات سے نکل چکا ہوں، تو اب بھی نکل سکتا ہوں. تب نکلا تھا، اب بھی نکل سکتا ہوں. تب مسائل تھے، اب بھی مسئلہ ہے. میں پہلے بیمار ہوا تھا، تندرست ہو گیا تھا. پہلے تکلیف آئی تھی، ختم ہو گئی تھی. ماضی کی کامیابیوں کو یاد کرنا، اس کو اینکرنگ کہتے ہیں. اینکرنگ اس زبان میں، NLP کی زبان میں کہتے ہیں اس کو اینکرنگ. اپنے آپ کو اینکر کرو کسی چیز کے ساتھ. وَلَا تَحْزَنْ، اور تاکہ وہ غم زدہ نہ ہو، تاکہ وہ غم زدہ نہ ہو. اور پھر مصیبت کو نئے زاویے سے دیکھنے کا کہا جا رہا ہے. مصیبت کو نئے زاویے سے، کہ اس کو اس زاویے سے دیکھو کہ تم اللہ کی نگرانی میں ہو. اللہ کی نگرانی میں جب انسان کسی مصیبت کو کوئی نیا معنی دے دیتا ہے، زاویہ بدل دیتا ہے. تکلیف آئی، آدمی یہ سوچے کہ یہ مجھے کچھ سکھانے کے لیے ہے، زاویہ بدل دیا، تکلیف ختم ہو جائے گی. یہ تو سیکھنے کے لیے ہے. سب سے اچھا استاد کہتے ہیں درد ہوتا ہے، درد سب سے اچھا استاد ہے. جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، درد پہنچتا ہے، تو انسان اس سے بہت سیکھتا ہے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا. فَنَجَّيْنَاكَ، ہم نے تجھے نجات دی، من الغم، غم سے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا ہے فرعون کے پاس بھیجنے کے لیے. تو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ تیرے اوپر پہلے کیا کیا انعامات ہوتے رہے، کن کن حالات سے ہم نے تجھے بچایا ہے. اب تم ایک بہت بڑے مشن پہ جا رہے ہو، اپنا ماضی یاد کرو اور کن کن حالات سے ہم نے تمہیں نکالا، تاکہ تمہارے اندر ایک نئی طاقت اور ہمت اور جوش اور جذبہ اور توانائی جنم لے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، قتل کیا تم نے ایک انسان کو. فَنَجَّيْنَاكَ، نجات دی ہم نے تجھ کو، من الغم، غم سے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک قبطی ایک بنی اسرائیلی سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور چھڑانے کے لیے گئے، اور اس نے، وہ چونکہ ظالم تھا، زیادتی کر رہا تھا، اس کو ایک مکہ مار دیا اور مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا مکہ برداشت نہیں ہوا. اگلے دن وہ بنی اسرائیلی ایک اور سے لڑ رہا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے برا بلا کہا بنی اسرائیلی کو، تو جھگڑالو ہے، تو ہی غلط آدمی ہے، پہلے بھی تو لڑتا رہا ہے، آج بھی لڑ رہا ہے. اس نے سمجھا کہ مجھے ماریں گے آج. کہا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. بانڈا پھوڑ دیا سارا موسیٰ علیہ السلام کا. بھاگنا پڑا مدین کی طرف. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا تجھ کو آزمانا. مختلف سارے امتحانات ہیں، یہ سارے امتحانات ہیں. آزمایا تجھ کو آزمانا. موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے امتحانوں سے گزارا، آزمائشیں ہوئیں. فتنے کا مطلب ہوتا ہے سونے کو آگ میں پگھلانا. کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کا نام فتنہ ہے. تو فتنے کا مطلب آزمائش، جس سے انسان کا کھرا اور کھوٹا ہونا پتہ چلتا ہے. فَلَبِثْتَ، پھر ٹھہرا تو، سنین، چند سال، فی اہل مدین، اہل مدین میں. شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے.
ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ وہاں کون ہے کون نہیں ہے، یہ تو ویسے ہجرت کر کے گئے، تقریباً 30 سال کی عمر تھی اس وقت، بھرپور جوانی۔ ثم جئتا، پھر تو آیا، علی قدر یا موسیٰ، ایک وقت مقرر پر اے موسیٰ، ایک فیصلے کے مطابق اے موسیٰ، پھر تو آیا ایک فیصلے کے مطابق جو مقدر تھا، ایک وقت مقرر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا، اتنے زمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو واپس لائیں گے۔ ثم جئتا، پھر تو آیا، علی قدرین، ایک وقت مقرر پر، یا موسیٰ، اے موسیٰ، واصطنعتک، اور چن لیا میں نے تجھ کو، خاص کر لیا میں نے تجھ کو، لنفسی، اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے کام کے لیے میں نے تجھے منتخب کر لیا، چن لیا۔ اذهب، جاؤ، انت، تم، و اخوک، اور تمہارا بھائی ہارون، اذهب، جاؤ، انت و اخوک، تم اور تمہارے بھائی، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا، اور سستی نہ کرنا، فی ذکری، میری یاد میں۔ تبلیغ بہت بڑا مشن ہے، لیکن تبلیغ کے ساتھ ذکر الہی، خلوت کا ذکر، اللہ کو دل میں یاد رکھنا، یہ اس عمل کو تقویت دیتا ہے، دعوت کے عمل میں جان ڈالتا ہے ذکر۔ ولا تنیا، مت سستی کرنا، فی ذکری، میرے ذکر میں۔ اذهبا، جاؤ دونوں، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، اس نے سرکشی کی ہے، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ آگے وہی حکم، فقولا لہ قولا لینا، کہنا اس سے نرم بات۔ کتنی بڑی تعلیم ہے، کتنی بڑی تعلیم ہے۔ انسان نرم بات کو جتنے اچھے طریقے سے لیتا ہے، سخت بات کو کبھی بھی نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں بتایا، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو سخت مزاج ہوتا، سختی کرنے والا، لانفضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، کوئی مجمع آپ کے پاس نہ ٹھہرتا۔ سخت دل آدمی کے پاس کوئی نہیں ٹھہرتا۔ سختی، درستی، بد مزاجی، یہ انسانوں میں نفرت پیدا کرتی، اولاد میں بھی نفرت پیدا کر دیتی۔ یاد رکھیں اس بات کو، جتنے نرم ہو جائیں گے، جتنے میٹھے ہو جائیں گے، اتنے ہی مؤثر ہو جائیں گے، اتنے ہی مؤثر ہو جائیں گے۔ میں ایک مرتبہ اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ جامعہ بن نوریہ میں، گرمیوں کے دن ہوتے تھے، پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی اور وقت بہت مختصر ہوتا تھا ظہر کے بعد، تو بھاگے بھاگے کلاس میں پہنچتے تھے۔ 2 بجے نماز ہوتی تھی، 2:30 بجے کلاس لگتی تھی، اور پیاس لگی ہوتی تھی، بعض مرتبہ پانی ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے، طالب علم ایک دوسرے سے لیتے۔ تو وہ ایک ساتھی نے بوتل، پانی تھا، یہ منرل واٹر جو بوتل ہوتی ہے، اس میں پانی تھا، تھوڑا سا اس نے پیا، تھوڑا سا اس نے میری طرف پھینک دیا۔ میں نے وہ اوپر سے کیچ کیا اور کھڑے کھڑے منہ کو لگا لیا۔ دورہ حدیث میں پڑھ رہے تھے، حالانکہ آپ اندازہ لگائیں، دورہ حدیث میں پڑھ رہے تھے، عالم بننے والے تھے، اور کھڑے ہو کے میں پانی پی رہا تھا وہاں جلدی جلدی۔ تو اتنے میں استاذ آ گئے، ہمارے شیخ الحدیث تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے، مولانا عبد الحمید صاحب۔ مجھے نہیں پتا تھا استاد آ رہے ہیں، وہ آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا بہت آرام سے، اور کہا کہ میاں عبد السبحان، بزرگ کہتے ہیں کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ میاں عبد السبحان بزرگ کہتے ہیں کہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ اتنے نرم لہجے میں بات کی کہ میں زندگی میں اس بات کو نہ بھولا ہوں، نہ کبھی بھولوں گا۔
اگر وہ ڈانٹتے مارتے برا بھلا کہتے تو شاید مجھے یاد بھی نہ ہوتا. اب اگر میں زندگی میں کہیں بھی پانی پیتا ہوں اور کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کھڑے ہو کے پینا پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ اگر زمزم بھی کھڑے ہو کے پیتے تو مجھے اپنے استاد یاد آتے. تو نرمی کی جو طاقت ہے وہ سختی میں ہو ہی نہیں سکتی. سخت چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، نرم چیزیں لچکدار ہوتی ہیں، وہ لچک جاتی ہیں. اپنے رویوں میں لچک پیدا کرو. جس انسان کے رویے میں لچک نہیں ہے وہ اندر سے بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، باہر سے بھی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. اچھا، وقتی طور پہ بعض مرتبہ اس کے اثرات نظر نہیں آتے، یہ بھی بات ہے. لگتا ہے اولاد بگڑ رہی ہے، یہ فلاں کام ہو رہا ہے. انجام کار نرمی ہی جیتتی ہے. فتح نرمی میں ہے. ماں باپ کی سختیوں سے اولادیں خودکشی کر لیتی ہیں، اور آج کے زمانے میں تو یہ دور ہی نہیں ہے ایسا. مایوس نہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. لگے رہو، جیت جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ کچھ عرصہ نرمی، پھر سختی، پھر نرمی، پھر سختی. وہ ایک ذہن بن جاتا ہے. یہ تو ایسے ہی بس. ہر انسان کی اپنی ایک شناخت ہے، چاہے اولادی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں اولاد کو عزت دینا سیکھو. عزت ذلیل نہ کرو، تذلیل نہ کرو اولاد کی بھی. تذلیل کرنے سے اولاد میں بغاوت پیدا ہوتی ہے، چاہے الفاظ سے ادا نہ کریں، زبان سے نہ کہیں. وہ اوروں کے پاس بیٹھ. اس کی علامت کیا؟ میں ایک علامت بتاتا ہوں. جب اولاد ماں باپ سے بغاوت کرتی ہے تو اوروں کے پاس بیٹھنے میں اسے لذت آتی. دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس. آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں سے زیادہ بعض بچے پھوپھوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ پھوپھو آئیں گی، وہ اچھی اچھی باتیں کریں گی. وہ غلط بھی ہوگا تو اچھی اچھی باتیں کرنی ہے. وہ کہیں گی یہ میرا خیر خواہ ہے. بچہ کہے گا یہ میرے خیر خواہ ہے. ماں باپ سے بڑا خیر خواہ تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ نے طرز عمل ٹھیک نہیں اختیار کیا، اس لیے اسے دوسرے خیر خواہ نظر آتے ہیں. پھوپھو غیر نہیں ہیں، اور نہیں ہیں، لیکن ماں باپ کے مقابلے میں تو اور ہیں. ماں باپ سے بڑی شفقت تو کسی کے دل میں نہیں ہو سکتی نا اولاد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرعون جیسے انسان کے پاس اپنے جلیل القدر پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، اور فرما کیا رہے ہیں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. نرم لہجے میں بات کرنا. دو ہی باتیں ہوتی ہیں، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، یا تو نصیحت حاصل کر لے گا، او یخشا، یا ڈر جائے گا. یا تو انسان پیار محبت سے نصیحت حاصل کر لیتا ہے، پھر ایمان لے آتا ہے، درست ہو جاتا ہے، اور یا پھر اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے اس چیز کا، پھر انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے.